اولن و ثانیہ والانان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبۃ الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت تجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ رکھا ہوا ہے آپ کو سینے کی رحل میں، لپٹا ہوا ہوں آپ سے جزدان کی طرح، خود کو نثار کرتا رہوں آپ پر حضور، ابو بکر کی طرح کبھی عثمان کی طرح۔ میرے واجب آپ میرے مزاج ناشنا ہیں، کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے آخر تک ہم ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں۔ ہمارا چونکہ گفتگو کرنے کا یا تقریر کا طریقہ ذرا مختلف ہے، نقل تو ساڑھی بڑے بندے کر دیں پر اصل ہی ہوندہ۔ اور نقل میں تو خیر ظاہری سی بات ہے، اس چیز پر کوئی پابندی تو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں نا کاپی رائٹس تو ہے نہیں اس کی کہ بھائی جوش خطابت ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ طرز بیان جو مرشد حق نواز کا تھا یقیناً اس کو اپنانا ایک مستقل جد و جہد ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ یقیناً دعا گو رہیں گے کہ وہ ہمیں اپنے عظیم مرشد کی اس نسبت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں تو انہوں نے آکھیا کہ میرا تو آڈے کو لانا پہلی ویری ہویا ہے، اور میں آپ کا مزاج ناشنا ہوں۔ آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوں تو ایک دوے نال کوئی نہ کوئی گلنا کیتی رکھ دیو، اٹھ دے ران دیو یا توجہ نال سن دیو دیو، جی توجہ نال سن دیو تو موڑ ایو جی کوئی حرکت نہیں کرنی، جی کر دیو پہلے بھی کر دیو تو موڑ کر دے رہو، موڑ کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، توجہ ہے تو اڈی۔ تو چونکہ الگ ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم گفتگو سے پہلے ایک عنوان بتلاتے ہیں اور پھر اس عنوان کے مطابق تقریر کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے ہاں عنوانات تو میرے ذہن میں مختلف ہیں، لیکن میں آپ کے ہاں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہیرا میں اترتے ہوئے اقرا کے الفاظ۔ ہیرا میں اترتے ہوئے اقرا کے الفاظ۔ رسالت معاب پر وحی الہی کا نزول مختلف طرح سے ہوا، اور ہر نبی پر وحی الہی کے مختلف طریقے ہیں جن کے مطابق وحی اترتی ہے۔
کہ وہی گھنٹی کی شکل میں ہوتی ہے، وہی سچے خواب کی شکل میں ہوتی ہے، وہی الفاظ کی شکل میں جبریل امین لے کر آتے ہیں، یا وہی براہ راست نبی سے رب ہم کلام ہوتا ہے، یا وہی میں خالق لم یزل اپنے نبی کے دل پر اسے اتار دیتا ہے۔ رسالت مآب کے ساتھ اس ہر طریقے کے ساتھ وحی الہی اتری ہے۔ رسالت مآب سے براہ راست خالق لم یزل ہم کلام بھی ہوئے، وحی الہی جبریل امین بھی لے کر آئے، وحی کا سلسلہ سچے خوابوں کی شکل میں بھی شروع ہوا ہے، اور آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ اس کے تقریباً 6 ماہ کے عرصہ کے بعد، جس میں رسالت مآب تنہائی اختیار کرتے ہوئے فکر اور ایک وحدہ لا شریک کو تسلیم کرتے ہوئے ہرا کے اس پہاڑ میں، اس غار میں رسالت مآب اپنا وقت گزارا کرتے تھے، جس کے لیے مختلف روایات ہیں کہ آپ نے تقریباً 3 سال کا عرصہ وہاں پر گزارا ہے۔ اور وہاں وقت گزارتے ہوئے آپ صرف غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کے قافلوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ مقدس فرشتہ اس غرض کے ساتھ وہ اس سے قبل بھی رسالت مآب کے پاس آتا رہا ہے۔ رسالت مآب کی پیدائش کے موقع پر وہ اس زمین پر آیا ہے، آپ کو لے کر مشرق اور مغرب کی طرف گیا ہے، اور پھر اس نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ میں آپ کو مشرق اور مغرب میں لے کر گیا ہوں، اب قیامت کے دن تک محمد کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ وہ اس سے پہلے شک صدر کے موقع پر آیا ہے۔ شیطان جب بچوں کو انگلی چبھوتا ہے، وہ اس لمحے میں بھی آپ کے سامنے ڈھال بن کر آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ وہ فرشتہ رسالت مآب کے سامنے آیا کرتا تھا، آپ کے سامنے آتا اور حضور فرماتے کہ وہ سامنے موجود ہے، اور حضرت امی یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں ایک طرف سے اٹھتی، دوسری طرف چلی جاتی، دوسری طرف سے اٹھتی، دوسری طرف چلی جاتی، اور ہر دفعہ سوال کرتی کہ وہ فرشتہ موجود ہے، جواب ملتا کہ موجود ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ سرکا، اور میں نے پوچھا کہ وہ موجود ہے، تو جواب ملا کہ وہ چلا گیا۔ یعنی وہ اتنا حیادار فرشتہ ہے جسے جبریل کہا جاتا ہے۔ جبریل اس سے قبل آتا رہا، لیکن رب کا پیغام لے کر، وحی الہی لے کر، اقرا کے الفاظ لے کر، پہلے وہ الفاظ جنہیں کتاب اللہ کی شکل میں رسالت مآب تک پہنچایا گیا اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تعلیم کی گئی ہے، وہ الفاظ لے کر جبریل اترتا ہے، رسالت مآب کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور رسالت کا جواب یہ ہے کہ ماں انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ وہ پھر آپ کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑتا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھیے۔ رسالت کا پھر وہی جواب ہے، وہ تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اقرا پڑھیے، اور رسالت کا جواب یہ ہے کہ ماں انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ یہاں آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ ایک اقرا کا معنی تو پڑھنا ہے، لیکن ہم اقرا کو ساتھ ہی ساتھ چونکہ اقرا کا معنی جہاں پڑھنا ہے وہیں پر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، معنی
کہ اس ایک رب کا جس نے پیدا کیا اس کا اقرار کیا جائے. اس ایک رب کا جس نے پیدا کیا ہے اس کا اقرار کیا جائے. تو اقرار کو اقرار سمجھتے ہوئے کہ محض اقرار نہیں ہے، رسالت مآب پر اترنے والی وحی الہی کا ہر ایک پیغام اور ہر ایک اس پیغام کا اقرار، الحمد سے لے کر والناس تک کہ تمام تر الفاظ کا اقرار، رسالت مآب پر اترنے والی وحی الہی کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، اقرار کا معنی سمجھتے ہوئے کہ وحی الہی لے کر جبریل اترا ہے اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. رسالت مآب یہ الفاظ ادا کرنے سے قبل کہ چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے 3 مرتبہ حضور کہتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضور نے کہا ما انا بقاری، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اقرا کا معنی اقرار. توجہ ہے، اقرا کا معنی ویسے پڑھنا ہے. میں اس کو ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کا اقرار کرنا، کہ جیسے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں تو محض تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے، اقرار باللسان بھی ضروری ہے. اقرار باللسان بھی اس کے لیے ضروری اس معنی کے ساتھ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ بولو نا، گل سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دو گلنا تساں یاد رکھنی ہیں. کیڑی کیڑی؟ ایک اقرار، دوسری ما انا بقاری. کیا یاد رکھنا ہے؟ ما انا بقاری کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں. یمن میں ایک قافلہ موجود ہے، مکہ سے گیا ہے، تجارت کی غرض سے گیا ہے، غرض اس کی تجارت ہے. وہ یمن میں موجود ہے کہ ایک قاصد ایک خط لے کر مکہ سے ہی پہنچتا ہے. قافلہ بھی مکہ سے گیا تھا، قاصد بھی مکہ سے جاتا ہے. جا کر خط دے کر کہتا ہے کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے. محمد بن عبداللہ نے رسالت کا دعویٰ کر دیا. اب اس لمحے میں جب وہ قافلہ موجود ہے، ایک یہودی عالم آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے یہاں ایک قافلہ موجود ہے جو مکہ المعظمہ سے آیا ہے، اور اس قافلے میں اس قافلے تک یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ مکہ کی زمین پر ایک فرد نے رب کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس قافلے میں ایک فرد ایسا بھی موجود ہے جو اس دعویٰ کرنے والے کا سکا چچا ہے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جواب حضرت عباس دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور میں ان کا چچا ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہودی عالم پہلا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا آپ کے بھتیجے پر جنات تو نہیں آتے؟ حضرت عباس غصے ہو جاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس طرح کی گفتگو کرتے ہو. محمد تو اتنے بہترین ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ ساری زندگی کسی نے ان کے کردار میں کوئی کمی نہیں دیکھی. وہ اتنے بہترین ہیں کہ ان جیسا فرد ہمارے معاشرے میں موجود ہی نہیں ہے. وہ اتنے اعلیٰ اور اتنے بے مثال ہیں کہ کوئی کان ایسا نہیں ہے جس نے کبھی آپ کے نطق معصوم سے نکلتی ہوئی بات کو جھوٹ دیکھا ہو. کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہو. یعنی نہ آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، نہ آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ آپ بات کریں تو بات کے اندر جھوٹ موجود ہوتا ہے. ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ دیانت کرتے ہیں. رسالت مآب کی تعریف میں وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جو عرب کا سارا معاشرہ تسلیم کرتا تھا کہ محمد جیسا سچا نہ کسی نگاہ نے دیکھے، نہ امانتدار کسی نگاہ نے دیکھے. اگر انسانیت محمد کی مدح بیان کرنا شروع کرے، تک
سکتی ہے مدح بیان نہیں کر سکتی. اسی لیے تو انسان یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. کس سے مختصر موسیٰ ز ہوش رفتہ بجکے جلوہ دیدار تو این ذات می نگری در تبسمی. کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے قلم نے آپ لاپا اور مدح باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. کہنے والے نے یہ بھی کہا بلغ اللولا بکمالہی آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے. کشفت تجاب جمالہی آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہی کائنات کی تمامی خوبیاں آپ میں موجود ہیں. وہ پھر اگلا سوال کرتا ہے. اگلا سوال کرتے ہوئے یہودی عالم کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ گل سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لفظ بولتا نہیں نہ رہے. تھوڑی اس کی یہ کم کر دیں. میں پانی لے لے ساتھ اشارے چھاڑ دیو میں اگے تو انواع کیا تھوڑا اس کی کو کم کر دیں. چونکہ میرا مقصد صرف تو اڈے تھے وہ کی کہتے ہیں نا پھٹے بننا نہیں. میرا مقصد تو انہوں کو گل سمجھانا ہے. سمجھے چاہ رہی؟ جی وقت کتنے بجے تک ہے یہ بتا دیں آپ جی. چونکہ حالے تک میری تمید پوری نہیں ہوئی. تسا یہ سمجھو کہ تقریر مک گئی ہے. یہ بھی ہوتا نا بعض اوقات بندہ سوچنا شروع کر دینا بھی یار مولوی صاحب سپیڈ چاہ گن تو لگتا ہوں گل مکو ہے حالے تو آغاز ہوا ہے. توجہ ہے. اگلا سوال کرتا ہے یہودی عالم کہ کیا وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ حضرت عباس ایک لمحے کے لیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے کہہ دوں کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. کیونکہ عرب کے معاشرے میں اس چیز کو خوبی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جی کوئی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں اس چیز کو خوبی. لیکن رسالت مآب کے لیے یہ خوبی ہے, یہ کمال ہے. رسالت مآب کے لیے یہ خوبی ہے, کمال ہے. اور کیوں کمال ہے کہ وہ معاشرہ جہاں لکھنے پڑھنے کو کمال سمجھ کر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ باقی سارے زمانے کو عجم کہتے ہیں کہ سارا زمانہ گونگا ہے, بولنا تو صرف انہیں آتا ہے, بولنا تو صرف انہیں آتا ہے. اس زمانے میں رب نے اپنا پیغام اس فرد کے ذریعے دیا ہے جو ارشاد فرماتے ہیں ماں آنا بکاری, جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں آنا بکاری, میں تو پڑھا لکھا. اور جب بھی آپ نے کلام کیا ہے آپ کا کلام اگرچہ مختصر ہوتا ہے لیکن وہ کلام اتنا جامع کہ اس سے بہترین کلام پھر کوئی اور نہیں کہہ سکتا. حضور کا ارشاد مبارک ہے, برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. لفظ تو تین ہے نا, لفظ تو تین ہے لیکن یہ تین لفظ اپنے اندر کتنا بڑا معنی رکھتے ہیں. تو وہ پھر سوال کرتا ہے کہ پڑھے لکھے, وہ آپ پڑھے لکھے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں؟ جواب دینے لگے, کہا کہنے لگے کہ ہاں لکھتے ہیں. پھر سوچا کہ ساتھ ابو سفیان موجود ہیں, یہ انکار کر دیں گے, یہ کہہ دیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ نے بادل نخواستہ کہہ دیا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, جو کہ سچ تھا. کہہ دیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہودی اپنی چادر وہیں زمین پر بھول گیا, اٹھا اور دوڑتا ہوا چیختا چلاتا چلا گیا کہ ہم تباہ ہو گئے, وہ آ گئے ہیں. حضرت عباس حضرت ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان دیکھ رہے ہو یہودی کس طرح میرے بھتیجے سے ڈرتے ہیں, یہودی کس طرح میرے بھتیجے سے ڈرتے ہیں. کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا تم انہیں تسلیم نہیں کرو گے؟ ابو سفیان جواب میں کہتے ہیں کہ تسلیم تو کروں گا, اس دن کروں گا جس دن قدئی کے پہاڑوں پر محمد کے جانثاروں کے گھوڑوں کے سن دیکھ لوں گا. آپ یہ کہتے ہیں, حضرت عباس کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ قدئی کے پہاڑ جو مکہ میں موجود ہیں
وہاں پر طلوع ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے غلام اور ان کے گھوڑے، آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اس لمحے میں یہ تصور نہیں تھا کہ آقا کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا، انہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، مدینہ مسکن بنانا پڑے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب مکہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوں گے۔ اس وقت یہ تصور نہیں تھا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں مجھے نہیں خبر کہ میں نے یہ الفاظ کیوں کہہ دیے ہیں، یہ الفاظ زبان سے نکلے کیوں ہیں، رب نے کہلوائے کیوں ہیں۔ جو افراد رب کے منتخب کرتے ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں، رب کے پسندیدہ ہیں، وہ اعلان کرتے رہے ہیں، اس سے قبل بھی کرتے رہے، جنہیں رب نے محمد کے لیے پسند کیا ہے، ان کا ایمان ایسا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ جیسے سالوں کو دیکھتے ہوئے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوتے رسالت مآب مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ قدئی کے پہاڑوں پر رسالت مآب کے جانثاروں کے لشکر کے گھوڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت ابو سفیان کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے الفاظ کہے تھے، آپ نے کہا تھا میں ایمان لاؤں گا جب قدئی کے پہاڑوں پر محمد کے جانثاروں کو دیکھ لوں گا، آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس لمحے میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں اب میں ایمان لاؤں گا۔ رسالت مآب ذرا تصور کیجئے گا، ذرا نگاہ سے ذرا دیکھتے ہوئے، ذرا بیت اللہ کی اس سرزمین کو، مکہ معظمہ کو ذرا اپنی نگاہوں کا مرکز بناتے ہوئے ذرا توجہ کیجئے۔ رسالت مآب بیت اللہ کے اس زمین پر مکہ المعظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ داخل ہوتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ آج کے دن دو افراد کے لیے پناہ ہے، ایک وہ فرد جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، دوسرا وہ فرد جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتے۔ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، رب کو نہیں مانتا تب بھی نہیں مارا جائے گا، غیر اللہ کی عبادت کرتے تب بھی نہیں مارا جائے گا، مقابل تلوار اٹھاتے تب بھی نہیں مارا جائے گا، پناہ طلب کر لے ابو سفیان کے گھر میں۔ یعنی رب کا نبی رب کی زمین پر رب کے گھر کے بعد دوسرا مقام جسے پناہ کا درجہ دے، جسے امن کا درجہ دے، جسے عزت کا مقام دے، جسے عظمت کا مقام دے، جسے شرف عطا کرے، اسے ابو سفیان کا گھر کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس نگاہ کرتے ہیں، ابو سفیان آتے ہیں، رسالت مآب سے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ توجہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری گال؟ نہیں آئی؟ تو اور میں تشہد پڑھیں، گواہی دیں تو الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہی الفاظ ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہی الفاظ ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی بھی مسلمان محمد الرسول اللہ کا نام ہٹا کر یہ الفاظ ادا کرے تو اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی نا، سوائے صحابی رسول کے، سوائے صحابی رسول کے، کہ صحابی رسول محمد کا نام بھی نہ لے تب بھی اس کی گواہی مانی جاتی ہے، اس کی گواہی مانی جاتی ہے۔ کیوں مانی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ حضور کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، وہ حضور کو، یہ مرتبہ صرف انہیں عطا ہوا ہے اور کسی کو عطا نہیں ہوا، یہ مقام صرف انہیں عطا ہوا ہے اور کسی کو عطا، اس جماعت کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ حضور کہتے ہیں کہ دو گھر ہیں جنہیں پناہ حاصل ہے، ایک رب کا گھر ہے، بولو نا اچھا بولو، ایک رب کا گھر ہے، ایک وہی الہی اتر رہی تھی، وہی اتر رہی تھی کہ نہیں اتر رہی تھی؟ وہی اتر رہی تھی، رکی تو نہیں تھی نا جی،
جبریل آ سکتا تھا؟ نہیں نہ آیا۔ جبریل نے آ کر یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف بیت اللہ کو پناہ کا درجہ دے رہے ہیں، جو یہاں آئے گا وہ پناہ حاصل کرے گا، دوسری طرف ابو سفیان کا گھر، بولو نا، دوجے پاسے ابو سفیان کا گھر، جی وہی اتر سکتی تھی، نہیں اتری، یعنی رب کی رضا شامل تھی۔ جبریل نہیں آیا، جو آپ کی پیدائش سے آ رہا ہے، اس سے پہلے سے آ رہا ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ بولو نا، نہ جبریل آوے، نہ رب منع کرے، نہ رب منع کرے۔ وحی کے اور طریقے بھی ہیں، نہ رسالت میں آپ کو خواب میں بتلایا جائے، نہ گھنٹی کی شکل میں آواز آئے، نہ رب براہ راست ہم کلام ہو کہ کہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی رب کی رضا اس میں شامل، بولے رب کی رضا شامل تھی نا۔ جب وحی اتر رہی تھی تب تو ابو سفیان کے ایمان کا نہیں پتا چلا، اور تینوں 14 صدیاں بعد پتا لگ گیا، 14 صدیاں بعد منافق اور کافر کو پتا چلا ہے، بولے نا، منافق اور کافر کو پتا چلا ہے جو رب کے علاوہ رب کا غیر مانے، او دے تو اساں ابو سفیان دا ایمان پوچھنا ہے، بول دے نہیں، ایمان اس تو پوچھنا ہے یا محمد الرسول اللہ تو پوچھنا ہے، بولو نا، رسالت کی روایات سے دیکھنا ہے یا دنیا کی باتیں سننی ہیں۔ ابو سفیان کو وہ درجہ عطا ہوا ہے، وہ مقام ملا ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ۔ اقرار کے الفاظ اتر رہے ہیں، اقرار کے الفاظ، بولے نا، ہرا میں اترتے ہوئے اقرار کے الفاظ، ہرا میں اترتے ہوئے اقرار کے الفاظ۔ رسالت میں آپ کا جواب یاد ہے آپ کو، مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور وحی لے کر، وہ پیغام لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہوا؟ رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ آج کے دن وہ فرشتہ میرے سامنے ظاہر ہوا ہے، اور ظاہر ہو کر اس نے مجھ تک وحی الہی پہنچائی ہے۔ رسالت میں آپ کے یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت خدیجہ حضرت ورقہ بن نوفل کو بلاتی ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل سوال کرتے ہیں کہ کیا الفاظ تھے، کیسے اترے، کس طرح فرشتہ آیا، فرشتے کی شکل کیا تھی، فرشتے کا طریقہ کیا تھا، فرشتے کا انداز کیا تھا، وہ الفاظ کیا تھے۔ رسالت میں آپ بار بار ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں، طریقہ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ یہ جس فرشتے کی بات ہو رہی ہے یہ اس سے قبل بھی حضور کے پاس آیا کرتا تھا، اور پھر اسی واقعے کو بیان کرتی ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ رسالت میں آپ کے یہ الفاظ سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل بار بار سوال کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں الفاظ کیا تھے۔ رسالت میں آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے اس نام کے ساتھ جس نے پیدا کیے، پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ۔ رسالت میں آپ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی الفاظ ہیں جیسے رب موسیٰ پر اتارا کرتے تھے، یہ وحی لانے والا فرشتہ ہے، رب کا پیغام آپ تک آ چکا ہے، آپ رب کے نبی ہیں، رب کے رسول ہیں۔ رسالت میں آپ کے لیے یہ الفاظ ورقہ ابن نوفل کی زبان سے نکلے۔ حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رسالت میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ الفاظ ادا کرتی ہیں اشہد انک رسول اللہ۔ جیسے کہ ایک قافلہ یمن میں موجود تھا، اسی طرح ایک قافلہ مکہ سے باہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، واپس لوٹ کر آتا ہے، واپس لوٹ کر آیا، سوال کیا کہ کیا حالات پیش آئے، کیا واقعات پیش آئے، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، کوئی نیا جملہ یا نہیں کوئی کام تو ایسا نہیں ہوا کہ جس کی اطلاع نہ ملی ہو۔ جواب دیا جاتا ہے کہ صرف نہیں ہوا ہے، بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ کیا کام ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، آپ نے کہہ دیے
کہ لوگوں ڈرو، آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ الفاظ جب اس فرد کے کانوں میں پڑے جو اس قافلے کو لے کر گیا ہوا تھا، وہ پلٹتے سیدھا رسالت میں آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے سوال کرتے، حضور آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، آپ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، سوال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ نے کہا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت میں آپ جواب میں کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسالت میں آپ کے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ وہ فرد جو باہر سے آیا تھا اس کو ابھی تک اپنے گھر نہیں گیا، اسے کوئی اور اطلاع اور اس اطلاع کی طرف چکر میں نہیں پڑا، صرف کانوں میں یہ جملہ پڑھے کہ محمد نے اعلان نبوت کیے، رسالت میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، معجزہ طلب نہیں کرتا، دلیل نہیں مانگتا، ثبوت نہیں مانگتا، آپ سے کوئی اور تذکرہ کیے بغیر فقط اتنا پوچھتے آپ نے کہا ہے۔ حضور کہتے ہاں میں نے کہا ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، ہاتھ رکھ کے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ فرد کون ہے جس نے یہ الفاظ ادا کیے، دلیل نہیں مانگی، معجزہ طلب نہیں کیا، جیسے کہ الفاظ اقرار کے غار ہرا میں اترے ہیں اسی طرح اقرار کے الفاظ غار سور میں اترے ہیں کہ ایک شبے دار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی کہ رب کہتے اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، زانوے یار پر، یار فی الغار پر دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، اور اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا۔ سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر۔ میرا نعرہ نہیں، میں نے تو ایس نعرے دا سواد آندہ ہے بجردے کوئی آدھا نا بے خلیفہ بلا فصل ابو بکر ابو، میں میرا نعرہ نہ لا با اے تا جتنا لالا کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر، بولے نا محمد رسول اللہ کا ہر ایک جانثار، آپ کا ہر ایک جانثار صدیق ہے، آپ کا ہر ایک جانثار صدیق ہے۔ اس نے سچ بولا ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا سچ، کائنات کی سب سے بڑی تصدیق کی ہے، ہر ایک جانثار صدیق ہے۔ پر صدیق اکبر بولو نا، صدیق اکبر۔ اور جب کہا کریں تو یوں نہ کہا کریں ابو بکر صدیق، کہا کریں ابو بکر صدیق اکبر، ابو بکر صدیق اکبر۔ ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، وہ رخسار جہاں مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، کہ جس کا عکس دیوار پہ پڑ جائے تو لوگ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اقرار کے الفاظ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ کہ اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ، قرآن ہے نا، بولے نا قرآن ہے نا، اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نہیں ہے؟ بولے نا الفاظ رب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اقرار کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ ماننے کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولے نا یہی الفاظ ہے نا، ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، محرم خواب تک، نقرئی یاب کا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، جو سفر ہو گیا کیا ہو گیا؟ پوچھا بولے کیا ہو گیا؟ معتبر ہو گیا۔ لیکن وہی الہی اقرا
بسم ربک الذی خلق ہو، الحمدللہ رب العالمین ہو، یا الیوم اکملت کے الفاظ ہوں، سارا قرآن ہو، رسالت کا جواب وہی ہے کہ ماں انا بکاری۔ نہیں سمجھا میری گال؟ نہیں سمجھا نا؟ میں نے پتہ نہیں سمجھا، سمجھا نہیں ہے نا جی؟ حضور کا جواب کیا ہے؟ ماں انا بکاری، میں تو پڑھا لکھا۔ حضور تو لکھنا، حضور اپنے ہاتھ سے لکھتے، بولیں اپنے ہاتھ سے لکھتے۔ تیرے کل جڑا قرآن ہے لکھے ہوئے ہے کہ زبانی ہے؟ اچھا بولنا بھائی، لکھے ہوئے ہے کہ زبانی ہے؟ تے مجھ لکھیا کہیں ہیں جی؟ حضور تو کہتے ہیں ماں انا بکاری۔ آپ کی علامات جو سابقہ آسمانی کتب میں ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نہیں، تو یہ جو پہاڑوں پہ لکھا ہے آج تک زندہ ہے۔ آپ کو اللہ لے جائے، آپ طائف کی سرزمین کی طرف جب رخ کریں گے تو اس راستے پر آج بھی پتھروں پر رب کا قرآن لکھا ہوا ہے۔ جو صحابہ نے لکھا، جنگ سے واپس لوٹے، وحی الہی اتری، کاغذ قلم نہیں تھا، تلوار کی نوک سے پتھروں پہ لکھ دیا، اور جس زمین پر لکھا ہوا ہے اس زمین پر دریا بہتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اندھیری چلتی ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں بنا ہوا، کوئی وہ جگہ ایسی نہیں بنی ہوئی کہ جس کو محفوظ کیا جاتا ہوتا، کوئی اس پر دوائی نہیں لگی ہوئی، پر صدیاں گزر گئیں، تحریر نہیں مٹی۔ تحریر مٹی، الفاظ اسی طرح آج بھی زندہ ہیں کہ جیسے صحابہ لکھ کے گئے تھے، جیسے صحابہ۔ حضور کہتے ہیں ماں نہ بکاری، میں تو پڑھا لکھا، میں تو پڑھا لکھا، بولیے نا۔ حضور یہ کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا، تو پھر کوئی تو ہے جس نے لکھا ہے، بولے نا، کہ جس کا لکھا ہوا رب کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے کہ رب کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رب کہتا ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے، زبانی نہیں، یہ جو لکھی ہوئی ہے، اس لکھے ہوئے میں کوئی شک نہیں، اس لکھے ہوئے میں، بولیے نا، ہرا میں اترتے ہوئے اقرا کے الفاظ، وہ الفاظ کسی نے تو لکھے ہیں، بولیے نا، کسی نے تو لکھے ہیں نا، تو جس نے لکھے ہیں اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں جی۔ آپ تک دین کیسے پہنچتا اگر وہ لکھتے نا؟ اور جس نے لکھ کر پھیلائے اس کا تو کمال ایسا ہے کہ خلفائے راشدین میں وہ اکیلا ہے جو حافظ ہے، خلفائے راشدین میں وہ اکیلا ہے جو حافظ ہے، اور اس کی قرات اتنی مشہور ہے کہ وہ پڑھتا جاتا ہے، تسلسل قرات اتنی مشہور ہے کہ وہ جب بھی پڑھے، پڑھتے ہوئے رکوع میں جائے، پیچھے اس کے کاغذ قلم لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں پر رکوع میں جاتا ہے تو وہاں پر آئین لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پر رکوع ہے، یہاں پر قاری میری گال سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن میں جو رکوع کا حصہ آتا ہے، رکوع آتے ہیں، یہ رکوع کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہاں پر جب رکوع آتا ہے، قرآن ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف پلٹتا ہے، اسی لیے اس مقام پر آ کر رکوع کیا جاتا ہے، رکوع کی جگہ پر آئین لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا کا دستور یہ نہیں ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب لفظ کوئی بھی بات لکھنی ہو تو اس کا پہلا جملہ لکھا جاتا ہے، یعنی بنتا یہ تھا کہ یہاں پر را لکھا جاتا، را نہیں لکھا گیا، آئین لکھا گیا ہے، را نہیں لکھا گیا، آئین لکھا گیا ہے۔ لکھنی تو را چاہیے تھی کہ رکوع مانا ہوتا، آئین لکھا گیا کہ آخری لفظ لکھا گیا ہے، لیکن یہ رکوع کا آخری لفظ تو ہے جس کی بدولت یہ رکوع بنائے گئے ہیں، اس کے نام کا پہلا حرف ہے، اس کے نام کا، اسی لیے را نہیں لکھا گیا، آئین لکھا گیا ہے کہ وہ کاتب قرآن ہے، وہ رسالت مآب کا جانثار ہے، اور ایسا جانثار کہ حضور جب بھی کوئی خط لکھواتے یا وحی الہی لکھواتے تو اسے ہی لکھوایا کرتے، اور خط لکھواتے ہوئے سب سے زیادہ رازداری
جس کے ساتھ برتی جاتی وہ وہی فرد ہے۔ ایک منظر صرف بیان کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رسالت مآب موجود ہیں۔ حضرت امی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ سے حضور نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، رب کی وحی اترتی ہے، منظر کی خوبصورتی بھی دیکھ لے، اس کا اعلیٰ ترین درجہ بھی دیکھ، کائنات کا اعلیٰ ترین رسول ہے، اس کے ساتھ اس کا رب ہم کلام ہو رہا ہے، وحی الہی اتر رہی ہے، رسالت میں آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں عائشہ الصدیقہ سے، اور آپ کہتے ہیں اے حسین لکھ، اے حسین، اے حسین لکھ۔ آپ اسے حسین بلاتے ہیں، آپ اسے حسین بلاتے ہیں، اس کے نام کا پہلا حرف عین ہے، اور وہ عین آپ کے یہاں رکوع کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اسی نے قرآن اکٹھا بھی کیا ہے، اسی نے تشہیر بھی کی ہے، اسی نے پھیلایا بھی ہے۔ حضور اسے محبت سے حسین بلایا کرتے تھے، اور امت مسلمہ اسے جانشین رسول کہتی ہے، امت مسلمہ اسے خلیفۃ الرسول کہتی ہے، امت مسلمہ اسے محمد الرسول اللہ کے مصلی پر موجود آپ کے احکامات کا وارث سمجھتی ہے، امت مسلمہ اسے شہید مدینہ کہتی ہے، امت مسلمہ اسے مظلوم مدینہ کہتی ہے۔ حضور اسے حسین کہتے تھے، زمانہ اسے عثمان بن عفان کہتا ہے، زمانہ اسے کیا کہتا ہے؟ عثمان بن عفان کہتا ہے۔ رب کی یہ کتاب اتری ہے، رسالت مآب پر اتری ہے، لیکن آپ کے الفاظ یہی ہیں، معنی بکاری، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک حضور کے الفاظ یہی ہیں کہ معنی بکاری آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، رب کی سلاریب کتاب کو محمد الرسول اللہ کی اعلیٰ ترین جماعت نے لکھا ہے، امت کی ہدایت کے لیے لکھا ہے، رہنمائی کے لیے لکھا ہے۔ اسی لیے حملہ آور ہونے والا محمد الرسول اللہ کی اس جماعت پر حملہ آور ہوئے تاکہ یہ رب کے اس لکھے ہوئے پر تنقید کی جا سکے، اور پھر یہ تنقید کی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ وہ جماعت راہ سے ہٹی، یہ بھی کہا گیا کہ رب کی اس کتاب میں تعریف ہوئی، یہ بھی کہا گیا اس کتاب میں رد و بدل ہوئے، یہ بھی کہا گیا کہ اس کے سپارے کھا لیے گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا اس کی آیات بدلی گئی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، یقیناً عثمان بن عفان حافظین قرآن کا رہنما بن کر، راہبر بن کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس پر تنقید کرنے والے اس جہان میں بھی راندہ درگاہ ہیں، اس جہان میں بھی رب کی بارگاہ میں انہیں پھٹکار پڑے گی، اور اس قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے آواز سے آواز ملاتے ہوئے مدح اصحاب رسول کرتے ہوئے اصحاب رسول کے اس مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے حمق نواز کی آواز سے ملا کر یہ کہتے رہیں گے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں